بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ ہمارے سامنے کئی ہفتوں سے عرش الہی کے متعلق یعنی اللہ تبارک و تعالی جو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، تو حدیث پاک کے اندر 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمارے سامنے باتیں آئی کہ وہ 4 قسم کے کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کے اندر جگہ عطا کرے گا۔ آج 5ویں قسم کے لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہوگا کہ 5ویں قسم کے لوگ کون ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ وہ عورت جو حسن و جمال رکھتی ہو، منصب والی عورت ہو، یعنی اس کا حسن و جمال کے اندر کوئی مثال نہ ہو اور اس کا خاندان بھی اعلیٰ ہو، منصب والی عورت ہو، ایسی عورت اگر کسی مرد کو اپنی طرف مائل کرے، اپنی طرف بلائے اور بری خواہشات پوری کرنے کے لیے اسے اپنی طرف راغب کرے، اور وہ شخص جو عورت حسن و جمال والی ہوتی ہے، اس عورت کے فریب سے بچنا انسانوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور وہ عورت تنہائی کے اندر اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ انسان گناہ سے انکار کر دے یہ کہتے ہوئے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتا، میں گناہ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، اور اس کے درمیان اور اس عورت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا، یعنی کوئی انسان وہاں موجود نہیں تھا بلکہ تنہائی کا عالم تھا، اور ایسا وقت تھا کہ اگر وہ انسان چاہتا تو گناہ کر بیٹھتا، اگر وہ انسان چاہتا تو گناہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتا بلکہ گناہ کی طرف پورے طریقے سے مائل ہو جاتا اور گناہ کر بھی جاتا، لیکن وہ اس کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ شخص کہنے لگتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو، ایسے مرد مجاہد کو، ایسے مرد خدا کو کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور خوبصورت اور حسین و جمیل عورت جب انسانوں کو اپنی طرف مائل کرے اور منصب اور خاندان کے اعتبار سے بھی وہ عورت اعلیٰ ہو، تو اس وقت انکار کر دینا یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ اس لیے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت ہی گرگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے پورا قرآن کریم کے اندر ایک مکمل سورت قرآن کریم کی حضرت یوسف
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नाजिल हुई है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया, पूरी सूरत के अंदर उस वाक़ये को बयान किया गया है। लेकिन आज मैं आपको पूरे वाक़या बयान करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिदा हो गई। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अपने आप को बड़ा सिंगार कर, और वो कोई आम औरत नहीं थी बल्कि मलकाए मिस्र थी, मिस्र की मलका थी। और वो औरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाती है, बना सवार कर अपने आप को अच्छा और बेहतर से बेहतर अपनी शक्ल और सूरत को बनाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश होती है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है, अपनी तरफ खींचना चाहती है। लेकिन कुरान करीम के अंदर आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी जाल में नहीं फंसे, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पैगंबराना सिफत था, जो पैगंबराना अमल था, वो उनके ऊपर गालिब आ जाता है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, इन बुराइयों से, इन फितनों से, इन बदकारियों से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तदबीर करने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई आम जगह के अंदर नहीं थे, कोई आम घर के अंदर नहीं थे, बल्कि एक महल के अंदर थे, जिसके अंदर न जाने कई दरवाजे थे। और उसके अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रखा गया था। सारे के सारे दरवाजे बंद थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जुलेखा बुलाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हुए अपने रास्ते की तरफ बढ़े और अपने आप को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़े। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे की तरफ जाते हैं, दरवाजा बंद होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मदद आती है और वो दरवाजा खुलता जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकलते जाते हैं, यहाँ तक के कई दरवाजे खुलते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस महल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक सबक इंसानों को, हमें और आपको ये भी मिलता है कि अगर इंसान मुसीबत के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, तो इंसान को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, बाकी अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हाल होती है। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे रह जाते कि दरवाजे बंद है, मैं यहां से निकल नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन आपने अपने कदम को आगे बढ़ाया, फिर अल्लाह की मदद आई और वो दरवाजा खुलता चला गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाह से बच गए। तो ये पैगंबरों की सिफत है कि इंसान गुनाह से बच जाए। अगर कोई मनसब वाली औरत, आला खानदान वाली औरत, हुस्न व जमाल वाली औरत अपनी तरफ बुलाए और वो ये कहे इन्नी अखाफुल्लाह, कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर उसके दिल के अंदर पैदा हो जाए, तो ये पैगंबरों की सिफत है। बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या लिखा हुआ है, किताबों के अंदर आता है कि बनी इसराइल के एक शख्स का नाम किफल था। वो शख्स बड़ा मालदार शख्स था, बहुत अय्याशियों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। एक दिन का वाक़या है कि उसके पास एक गरीब औरत, लाचार औरत, बेबस औरत उसके पास आती है और कहने लगती है कि मुझे कुछ पैसा कर्ज लेने हैं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। वो किफल नामी शख्स कहता है कि मैं पैसा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर इस शर्त को तुम मान लेती हो, अगर इस शर्त को के साथ तुम्हें मंजूर है, तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं। वो औरत कहने लगती है आखिर शर्त क्या है? तो वो शख्स कहता है कि शर्त यह है कि
کہ اگر تم میرے ساتھ اپنا منہ کالا کرو گی، یعنی میرے ساتھ اگر بدکاری کرو گی تو میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کفل نامی شخص کہتا ہے پھر میں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ عورت مجبور تھی، اس نے ہاں میں ہاں ملا دی اور کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کفل نامی بنی اسرائیل کا وہ شخص اس عورت کے قریب پہنچتا ہے، بدکاری کے ارادہ سے اس کے قریب پہنچتا ہے، تو وہ عورت کانپنے لگتی ہے، تھر تھرانے لگتی ہے اور اس عورت کے اوپر ایک بے ہوشی جیسی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ کفل نامی شخص کہتا ہے بتاؤ عورت میں تیرے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کیا؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ تم نے تو کوئی زبردستی نہیں کی، لیکن آج میں تیرے در پہ جو آئی ہوں میں مجبوری کی حالت میں آئی ہوں۔ میرے کئی بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اور اس کی طرف کو میں نہیں دیکھ کر میں تمہارے پاس آئی اور میں تمہاری رضا میں راضی ہو گئی۔ میں نے ایسا کام کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ وہ کفل نامی شخص کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں جو پیسے دیے میں تمہیں یوں ہی دے دیا، تم لے جاؤ پیسے اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرو اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص بنی اسرائیل کا جو کفل نامی شخص تھا وہ اچانک سے اسی رات کے اندر وہ سوتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص مر جاتا ہے۔ جب وہ شخص مر جاتا ہے تو بنی اسرائیل کے اندر کیا معاملہ تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو وہ شخص اگر اچھا ہوتا تو اس کی گیٹ پر یعنی اس کے گھر کا جو دروازہ ہوتا اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا کہ اس شخص کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ اگر کوئی شخص برا ہوتا تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہوتا۔ تو بنی اسرائیل کا جو کفل نامی شخص تھا جب وہ اس رات مرا تو اس کے دروازے کے اوپر ایک سطر لکھا ہوا تھا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفل کو بخش دیا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں ہی آیا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اپنے عرش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت امام یافی رحمت اللہ علیہ تصوف کے اندر ایک کتاب لکھے ہیں اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے بدن سے ہمیشہ عطر اور مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو کسی شخص نے اس کے ملنے والے کوئی شخص تھا، اس نے کہا کہ تم اتنے پیسے فضول خرچی کرتے ہو، خوشبو کے اوپر اتنے پیسے لٹاتے ہو، ہر وقت تمہارے جسم سے تمہارے کپڑے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہتی ہے، آخر اتنے خرچ کیوں کرتے ہو ان خوشبو کے اوپر؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی بھی کوئی خوشبو استعمال نہیں کیا، بلکہ آج تک میں نے کبھی کسی خوشبو کو خریدا تک بھی نہیں ہے اور میں نے اسے استعمال بھی نہیں کیا۔ تو وہ سائل جو سوال کرنے والا تھا وہ بڑا حیران ہوا، آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا یہ ایک راز کی بات ہے جو میں نہیں بتا سکتا۔ وہ سائل سوال کرنے والا کہنے لگا آخر تم مجھے بھی بتا دو، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی اس میں کوئی عبرت ہو اور مجھے اس واقعے سے کوئی نفع مل جائے، امت کو بھی اس واقعے سے نفع مل جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص اس کی بات مان لیتا ہے اور اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ میں ایک دکان پہ رہتا تھا، میرے والد کی ایک شاپ تھی، ایک دکان تھی جس کے اوپر گھریلو سامان بیچا کرتے تھے۔ اچانک سے ایک دن اس دکان کے اوپر ایک بوڑھی عورت آتی ہے
اور وہ بوڑھی عورت کچھ سامان خریدتی ہے اور اس کے بعد اس دکاندار سے کہتی ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو میرے ساتھ بھیجو میرے گھر کو، میں اسے پیسے دے دیتی جو سامان خریدی ہے۔ وہ دکاندار اپنے بیٹوں کو اس عورت کے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ وہ نوجوان جب اس عورت کے ساتھ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، ایک بہت ہی بڑی عالیشان محل کے اندر وہ عورت داخل ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اس محل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اس اندر محل کے اندر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، ایک خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ایک بیڈ کے اوپر ایک کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، بالکل سجی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن کی طرح بالکل سجی ہوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جب وہ عورت اس نوجوان کو دیکھتی ہے، اس کو اپنی طرف بلاتی ہے اور گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جب اس عورت کے پاس گیا تو فوراً میرے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ اگر آج میں معصیت کر لیتا ہوں، آج میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں، تو کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ چنانچہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اچانک سے میرے دماغ کے اندر ایک تدبیر آتی ہے، ایک سجھاؤ میرے دماغ میں آتی ہے، اور میں اس عورت سے کہتا ہوں کہ پہلے مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، میں بیت الخلا جانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت فوراً اپنی جو نوکرانی ہوتی ہے اپنے نوکر سے کہتا ہے اس کے لیے بیت الخلا ٹوائلٹ کو صاف کیا جائے، فوراً صاف کیا جاتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں بیت الخلا کے اندر داخل ہوتا ہوں تو قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہوں، اس کے بعد وہ جو گندگی ہوتی ہے میں اس گندگی کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کے اوپر، اپنے جسم کے تمام اعضاء کے اوپر مل لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں اسی حالت کے اندر اس عورت کے پاس آتا ہوں۔ جب وہ عورت اس حالت میں، گندگی کی حالت میں میرے جسم کو گندا دیکھتی ہے، وہ فوراً اپنے نوکر سے کہتی ہے اس کو باہر نکالو، اور اس کو محل سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میری خوشبو اور میری مہک جو جسم سے اٹھتی ہے، میرے جسم اور کپڑے سے جو خوشبو آتی ہے، اس کا اصل راز یہی ہے کہ جب میں یہ کر کے فارغ ہوا، یعنی اس کے بعد میں نے غسل کیا، غسل کر کے پھر میں اس کو اپنے گھر کو چلا گیا اور میں یہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اسی رات کے اندر میں نے خواب دیکھا، ایک فرشتوں کو دیکھا، اور اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، اور اور وہ فرشتے میرے جسم کے اوپر خوشبو مل رہے تھے، اور میرے جسم اور کپڑے کے اندر جب وہ خوشبو ملے، اس کے بعد میں جب صبح اٹھا تو دیکھا میرے جسم سے خوشبو معطر ہو رہی تھی اور میرے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہی راز ہے کہ اسی وجہ سے وہ خوشبو میرے جسم سے آتی ہے، اور آج تک وہ میرے جسم سے آتی ہے، اور مرتے دم تک میرے جسم سے آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوان کے بارے میں ہی فرمایا کہ ایسے نوجوان کو ہی جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو ہی اپنے عرش میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم بھی ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بے حیائی کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، خود بھی بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ ہر شخص کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ہر شخص سے پوچھا جائے گا، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھائی۔ گھر کے اندر مرد جو ہے وہ عورتوں کا محافظ ہے، مرد جو ہے وہ عورتوں کا حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر وہ عورت کوئی غلط قدم اٹھاتی ہے، وہ عورت کوئی شریعت کے خلاف باتیں کرتی ہے، اگر شریعت کے خلاف اس کا کوئی قدم اٹھتا ہے، تو ہر شوہر کی، ہر مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس گناہ سے اس کو روکے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے
کہ آج ہم گناہ اور معصیت سے روکنا تو دور کی بات، اس کے اوپر ہم کوئی نکیر بھی نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں اسے کوئی ٹوکتے بھی نہیں، اس کو بتاتے بھی نہیں دین شریعت کا حکم کیا ہے، عورتوں کے بارے میں جو پردے کا حکم ہے، قرآن کریم نے جو پردے کا حکم نازل کیا آخر وہ کس وجہ سے کیا؟ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہی کیا ہے۔ لیکن آج ہم مرد حضرات اس چیز سے غافل ہیں۔ آج ہمارے دماغوں کے اندر پتہ نہیں کیسا کچرا بھر گیا ہے۔ آج ہم دنیا کی عیاشیوں کو دیکھ کر، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر ہمیں دین شریعت کا حکم تک معلوم نہیں ہوتا، اور حکم معلوم ہو بھی جاتا ہے تو ہم یہ کہہ کے بات کو ٹال دیتے ہیں کہ آج کل کے زمانہ میں ایسا کرنا ممکن ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اور ایک اور غلط فہمی جو مرد حضرات کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اسے کچھ بولتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ ہماری نیت صاف ہے۔ نعوذ باللہ، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میری نیت صاف ہے، اگر میری بیوی بے پردہ بھی بازاروں کے اندر جائے گی کوئی جرم کی بات نہیں ہے، ہمارا دل صاف ہے، ہمیں بھروسہ ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ ہے گناہوں کی طرف لے جانے کے لیے۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اور ایک اور آیت کے اندر فرمایا گیا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے نبی آپ اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں کو بتائے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنے اوپر اپنی چادر کو تھوڑا اوڑھ لے تاکہ ان کا پردہ ہو جایا کرے، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے۔ اب بتائیے اگر ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے ہماری اور آپ کی بیوی زیادہ پاک باز ہے، نعوذ باللہ، ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں جنت کی بشارت دی ہے، جن کا شوہر نبی ہے، جو سید الکائنات ہے، سارے جہان کے لیے ہے، ایسی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں اور اپنے بچیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے پر تھوڑا چادر لٹکا لیا کرے تاکہ اس سے پردہ ہو جایا کرے۔ لیکن آج ہم خود بھی گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہر مرد سے اگر کوئی عورت اگر یوں ہی پردہ نہیں کرتی، یوں ہی شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے اور شوہر اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کرتا، کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اور یاد رکھے وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے ملوث ہیں۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں، خود گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر کے اندر تمام اہل و عیال کا خیال رکھیں اور اسے گناہ اور معصیت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ کوئی بھی یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر ہم بہانے بنا دیں گے، لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ایسے شخص کے بارے میں جو گناہ اور معصیت سے بچتا ہے، اور جو اپنے گھر اور جو عورتیں اس طریقے سے اگر کوئی مرد گناہ اور معصیت کی دعوت دیتا ہے اور وہ عورت بھی یہ کہہ کر گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتی انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اس عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اور آپ تمام لوگ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، معصیت سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔